پشاور یونیورسٹی سے ایم اے جرنلزم کیا. 93 میں میں نے روزنامہ مشرق پشاور سے اپنے جرنلسٹک کیریئر کا آغاز کیا. 2004 میں اس ادارے نے مجھے اخبار کا ایڈیٹر بنا دیا. میں جس طرح چرن سے بونی تقریباً 12 میل میں ڈیلی بیس پہ سفر کر کے میں ایجوکیشن حاصل کی ہے. صحافت پرانے دور میں پرنٹ میڈیا جو تھا یہ ایک مشن تھا، اس کو ایک مشن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ضرورت بھی ہے اور یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کریم اللہ صاحب کہ آپ تشریف لائے اپنے چینل کے انٹرویو کے لیے اور ہمیں اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا. آپ کا بہت شکریہ. میں اپر چترال کے گاؤں چرن میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ابئی گاؤں میں حاصل کی. اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول بنی میں سے میٹرک کیا. گورنمنٹ ڈگری کالج چترال سے ایف ایس سی اور پوسٹ گریجویٹ کالج مردان سے میں نے بی ایس سی کیا. بی ایس سی کے بعد میں نے پشاور یونیورسٹی سے ایم اے جرنلزم کیا اور 93 میں میں نے روزنامہ مشرق پشاور سے اپنے جرنلسٹک کیریئر کا آغاز کیا. 4 سال مشرق میں رہا ہوں. اس کے بعد میں روزنامہ خبریں میں ایک رپورٹر کی حیثیت سے منسلک ہوئے اور تقریباً 4 سال وہاں گزارنے کے بعد میں روزنامہ الاخبار کے ساتھ بحیثیت چیف رپورٹر منسلک ہوئے. اس کے بعد میں 2004 میں اس ادارے نے مجھے اخبار کا ایڈیٹر بنا دیا. اس کے علاوہ میں پشاور پریس کلب کا سینئر ممبر ہوں اور میں پشاور پریس کلب کے جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ اور دیگر مختلف عہدوں میں فائز رہا ہوں. اس کے علاوہ میں خیبر یونین آف جرنلسٹ اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے میں 4 سال فیڈرل کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں اور چترال جرنلسٹ فورم کا تقریباً 8 سال میں صدر رہا ہوں اور ابھی بھی میں اس کا فعال ممبر ہوں. اس کے علاوہ میں مختلف سوشل ورک کرتا ہوں. کچھ ہمسائے ممالک کا دورہ بھی کر چکا ہوں اور چترال کے مسائل کو اجاگر کرنے کی اکثر میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک سر، اگر آپ اپنے بچپن کو دیکھ لیں، اپنی ابتدائی جو ایج تھی اس وقت چترال کی سماجی حالات کیا تھی، اقتصادی حالات کیا تھی، تعلیمی حالات کیا تھی اور انفارمیشن کے ذرائع کیا تھے اس وقت چترال میں جب آپ اسکول میں تھے یا جب آپ کالج میں تھے؟ تو اگر ہم آج کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کریں، اسپیشلی ہم چترال کے حوالے سے، چترال آپ کو پتہ ہے ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا. جب پاکستان بنا تو یہ انکنڈیشنل پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا. اس وقت ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی یہ کمیونیکیشن تھی، کیونکہ ہمارے سامنے ایک لوری ٹاپ کا بند وہ 6 مہینے اپنے ملک سے ہم کٹ کر رہ جاتے تھے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمارے کمیونیکیشن کا. ہمارا انفارمیشن فلو نہیں تھا اور چیزیں نہیں تھی. جب آپ کے علاقے میں کمیونیکیشن نہ ہو، انفراسٹرکچر روڈ نہ ہو اور نہ ہو، ظاہر ہے وہاں ترقی تو ممکن نہیں تھی. بہت پسماندگی تھی. چترال تقریباً اب بھی پسماندہ ہے لیکن پہلے آج سے 70 سال پہلے بہت پسماندہ تھا، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی بہت بہتری آ رہی ہے. لیکن میں اگر اپنی بچپن کی بات کر لوں، ہم سکول جاتے تھے میلوں سفر طے کر کے ہم سکول جاتے تھے. میں جس طرح چرن سے بونی تقریباً 12 میل میں ڈیلی بیس پہ سفر کر کے میں ایجوکیشن حاصل کی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں چترال میں خوش قسمتی یہ ہے کہ شروع سے لے کے ہمارے چترال کے لوگ ایجوکیشن لاور ہیں، بہت زیادہ ایجوکیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں اور لیکن ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں تھی. پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. گورنمنٹ سکول تھے، وہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ 8ویں جماعت کے بعد اپر چترال سے لوگ میٹرک ایگزام کے لیے پشاور وہ چترال آتے تھے، وہاں سے وہ پیپر دینے کے لیے. ایسے حالات تھے. لیکن وہاں جیسے آپ نے اقتصادی صورتحال کی بات کی، اقتصادی حالات بھی بہت خراب تھے. صرف سورس آف انکم جو تھا وہ فارمنگ یا کھیتی باڑی جو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی گھر میں کوئی بندہ محنت مزدوری کر کے باہر نکلتا تھا وہ اپنے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن پھر بھی تعلیم کا رجحان بہت زیادہ تھا. ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے بچے کو ہم سکول بھیج دیں. لیکن اب تو جہاں تک کمیونیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، میڈیا کے حوالے سے چترال بہت پسماندہ تھا. ارلی اسٹیج میں وہاں وہ تھے، اخبارات کا وہ نہیں تھا ایکسیس، وہ صرف وہ تھا جو اونلی کمیونیکیشن کا سورس جو تھا وہ PIA سروس تھی.
لیکن اس کے ذریعے جب فلائٹ ہوتی تھی وہ سبجیکٹ ٹو ویدر ہوتا تھا، اس میں اخبارات آتے تھے، تو اس میں لوگ وہ کرتے تھے، انفارمیشن شیئر کرتے تھے. ادروائز انفارمیشن کا واحد سورس جو تھا ہمارا ریڈیو تھا. ریڈیو سب سے اسٹرانگ میڈیم ہے، اور خاص کر ہمارے کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے چترال میں ریڈیو کا، ہمارا چترال پشاور سے جو ہمارا پروگرام کھوار پروگرام جس کو ہم کھوار مجلس کہتے ہیں وہ نشر ہوتا تھا. اور سب سے زیادہ کمیونیکیشن کا اس زمانے میں سکول میں نیوز آتے تھے کہ ہمارے میٹرک کے رزلٹ آؤٹ ہو گئے، وہاں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے لوگوں کو ہفتوں میں پتہ نہیں چلتا تھا، تو وہاں رزلٹ اناؤنس ہوتے تھے. وہ میں نے ایک اس سلسلے میں ایک پشاور ایک کھوار پروگرام کے اپنے جرنلزم کے تھیسس میں بھی میں نے یہ ساری چیزیں مینشن کی ہوئی ہے کہ اس وقت کیسے حالات تھے چترال کے، اس میں لوگوں کو انفارمیشن دینے کے کیا ذرائع تھے. تو یہی صورتحال تھی چترال کی. چترال عرصہ دراز سے پس منظر رہا تھا صحافت کا یا انفارمیشن کی جانب لوگوں کا رجحان بھی بہت کم ہوگا اس دور میں. تو آپ صحافت کی جانب کیوں آئے؟ کیا وجہ بنی؟ کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ مجھے یہ فیلڈ چوز کرنا ہے؟ مجھے جب میں اسکول میں تھا یا کالج میں چترال میں آیا تو مجھے اخبارات پڑھنے کا شوق تھا. میں اسپورٹس پیج بہت زیادہ دیکھتا تھا، یہ کرکٹ کے حوالے سے کوئی سٹوریز ہوتی تھی، اور تھوڑا بہت ہمارا اسٹوڈنٹس یونینز ہوتے تھے، اس میں بھی میں تھوڑی سی پارٹیسپیشن میری ہوتی تھی. تو ان دنوں پالیٹکس کے حوالے سے تو تھوڑی ہماری فیملی میں بھی تھوڑی پالیٹکس کی وہ تھی، تو اس وجہ سے میں کبھی کبھی کوئی پریس ریلیز بناتا تھا، کوئی خبریں بناتا تھا. میری خواہش ہوتی تھی کہ میں صحافت میں، لیکن مجھے یہ نہیں تھی کہ میں صحافت میں پریکٹیکل کام کروں. لیکن جب میں پشاور میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جب آیا تو ادھر میں جب جرنلزم ڈپارٹمنٹ نیا ڈپارٹمنٹ تھا، یہ 2 سال تھے، میں 3rd بیچ کا ہوں، وہ 3 سال وہ تھا. تو میں وہاں فارم جمع کرنے کے لیے جب میرے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو میرے استاد محترم جو اس ڈپارٹمنٹ کے بانی چیئرمین تھے مرحوم حفیظ ثناء اللہ صاحب، تو اس نے مجھے دیکھتے ہی مجھے کہا کہ آپ کا تعلق چترال سے ہے. کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ سے پہلے 2 اسٹوڈنٹ میرے آئے تھے لیکن انہوں نے صرف ڈگری لے کے گھر جا کے بیٹھ گئے، لیکن آپ کو میرے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں گے، آپ صحافی بنیں گے. تو میں نے اسی وقت میں نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کیا کہ سر میں ضرور آؤں گا، میں صحافت کروں گا، میں چترال کی آواز بنوں گا. تو یہی میری وہ تھی کہ میں بعد میں آیا، میں صحافت میں. کیا ہوتے تھے پرانے زمانے میں اخبارات میں؟ خبر، رپورٹ، فیچر، جاریہ کالم، میڈیا کی جو صنف ہے یہ چل رہی ہے یا یہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کریم اللہ صاحب، میڈیا اب بہت چینج ہو گیا ہے، دنیا ایک گلوبل ویڈی بن چکی ہے. اگر ہم میڈیا کے حوالے سے دیکھ لیں تو پہلے پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اور سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحافت پرانے دور میں پرنٹ میڈیا جو تھا یہ ایک مشن تھا، اس کو ایک مشن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. لیکن اب یہ ضرورت بھی ہے اور یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے. اب میڈیا ایک انڈسٹری ہے، تو وہ مشن ختم ہو گیا. اس کے بعد جب ہم پرنٹ میڈیا میں ہوتے تھے، میں 30 سال سے میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہوں. یہ کتابت کے دور سے کاتب لکھتے تھے، سرخیاں لکھتے تھے، میرے سامنے اخبار کیسے بنتا تھا. اب کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اخبار کیسے ہو کے پرنٹ ہو کے باہر آتا تھا. لیکن آج کل حالات بدل چکے ہیں، کمپیوٹر کا دور آ گیا. اس کے بعد ہم وہاں گئے، الیکٹرانک میڈیا آ گیا. الیکٹرانک میڈیا نے تو بالکل وہ پورا میڈیا کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. انفارمیشن کا اتنا فلو آ گیا ہے، تو اس کے یقیناً اس کے اچھے اثرات بھی ہوئے ہیں. لوگوں کو کوئک انفارمیشن مل رہے ہیں. اب جس جگہ پہ ہو آپ کو دنیا بھر کے لمحے لمحے کی خبریں آپ کو مل رہی ہیں. ایک لائیو وہ بھی آ گیا ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں ضرور کہہ دوں گا کہ آپ کے پرنٹ میڈیا میں آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا تھا، آپ کی پریزنٹیشن کا ایک وہ ہوتا تھا، پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہوتی تھی. لیکن الیکٹرانک میڈیا میں کوئک وہ ہے، سروس ہے، کوئک انفارمیشن ہے، اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور صرف انفارمیشن ہوتی ہے وہ، اور چیزیں اس میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. لیکن اس کے اچھے اثرات بھی ہیں، ہر چیز کے منفی اثرات بھی ہیں. پرنٹ میڈیا کا اپنا ایک لاز ہیں، تو ہم اس کے ساتھ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، ہم وہ طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن الیکٹرانک میڈیا میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ضرور بہتری آ جائے گی. صحافت کا ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا اس کی کیا افادیت ہے؟ کسی بھی معاشرے کے لیے صحافت کی اہمیت سے انکار نہیں، کیونکہ معاشروں کو بنانے، معاشرے کو جوڑنے میں صحافت کا بہت بڑا کردار ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں صحافت جو ہے وہ معاشرے کا آنکھ اور اس کو کان گردانا جاتا ہے. اسے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے.
اور خاص کر ایک مہذب معاشرے میں جہاں ڈیموکریسی ہو، اور ڈیموکریسی، جمہوریت اور صحافت ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہے، اس کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا۔ آپ صحافت میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں انفارمیشن کا بھی وہ ہے، اس میں ایجوکیشن بھی ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اور ہر قسم کے، اور پبلک اوپینین بناتا ہے۔ وہ ایک گورنمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں اس کو عوام تک پہنچانے کا ایک سورس ہوتا ہے۔ میرے خیال میں موجودہ جدید دور میں جس طرح جدیدیت کے ساتھ صحافت آگے آ رہی ہے، اس میں میرے خیال میں صحافت کے بغیر معاشرے کا بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا آج کے نوجوان نسل جو ہے آپ لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں؟ بالکل، اگر آپ کو میڈیا میں آنا ہے تو آپ نوجوان جو نئے نیو کمر جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ کمانڈ حاصل کر لیں۔ آپ سیکھنے کے بغیر آپ ڈیجیٹل میڈیا تک نہیں آ سکتے، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ جس طرح پرانے صحافت میں اگر پرنٹ میڈیا میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اب الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں ظاہر ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، بہت سارے مشکلات، رکاوٹیں حائل ہیں ان کے سامنے۔ اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کیا چیز ہے؟ یہ ایک ڈیوائس ہے۔ اب یہ موبائل جرنلزم میں آ گئے ہیں ہم، یہ سب کچھ اس میں ہے۔ آپ اس میں انفارمیشن ہے، لیکن آپ انفارمیشن دینے والے لوگوں کو، آپ خبر دینے والے، اس میں کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، بنیادی اصول ہیں۔ بنیادی اصول کیا ہیں صحافت کے؟ صحافت کے بنیادی اصول، آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں اس کی بنیاد خبر ہوتی ہے، نیوز ہوتی ہے۔ اور خبر کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہونی چاہیے؟ اس میں پروفیشنلزم ہونی چاہیے، اس میں ایکیوریسی ہونی چاہیے، اس میں امپارشیلٹی ہونی چاہیے، پروفیشنلزم نظر آئے اس میں۔ آپ سوشل میڈیا میں، آپ ڈیجیٹل میڈیا میں آپ دیکھ لیں، جو سوشل میڈیا میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خبر جو آن ایئر ہو جاتی ہے یا موبائل میں ایپس کے ذریعے اب اس میں واٹس ایپ میں آ جاتی ہے یا آپ کو فیس بک میں آ جاتے، تو اس میں اتھینٹسٹی نہیں ہوتی، ان ایڈیٹڈ وہ نیوز ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ خبر صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ایک جرنلسٹ کی خبر ہو، کیونکہ آپ کے پاس جو بھی ڈیوائس ہو، لیکن اس کے پیچھے ایک برین ہے، وہ برین کون ہے؟ وہ جرنلسٹ ہے۔ وہ اپنی خبر صحیح پریزنٹ کرے گا، اس کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی، لوگ اس پہ ٹرسٹ کریں گے، اس کی کریڈیبلٹی بن جائے گی۔ لیکن موجودہ دور میں جو صحافت میں آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جس شعبے میں بھی کام کریں، اب رپورٹنگ کے بھی بہت سارے شعبے ہیں، آپ ہیلتھ سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل میں کرنا چاہتے ہیں، رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹری رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں، جس شعبے میں آپ کام کرنا چاہیں اس پہ آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے، اور پروفیشنلزم آپ پروموٹ کر لیں۔ کہ آپ طویل عرصہ صحافت کے شعبے سے منسلک رہے ہیں، کیا آپ اپنے شعبے سے مطمئن ہیں؟ اپنے جو پیشہ آپ نے اپنایا تھا؟ نہیں کریم اللہ صاحب، اللہ کا فضل ہے، میں بہت مطمئن ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے بھرپور صحافت کی ہے 30 سال، اور ابھی بھی میں اس پوزیشن میں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں ہم کام کریں گے۔ لیکن مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں عزت ملی ہے، اس میں ہمیں پہچان ملی ہوئی ہے، اور سب لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں صحافت میں۔ اگر آپ عزت سے صحافت کریں تو آپ کام کریں تو ہر جگہ آپ کی عزت ہوتی ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ بڑے بیوروکریٹوں سے ملے ہیں، سیاسی لوگوں سے بھی ملے ہیں، سب سے تعلق ہے، دوستی ہے، تو مجھے بہت اچھا موقع ملا ہے کہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے فیلڈ کے لیے کام کرنے کا۔ کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ ہے تاکہ آگے آنے والے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ کیا حالت تھی، کس طرح کی پولیٹکس ہو رہی تھی اور صحافت کس طرح ہو رہی، کوئی پلان ہے؟ میں نے جب 88 سے میں نے سیاست دیکھتے آیا ہوں، اس کے بعد میں 1993 میں جب میں صحافت میں آیا تو مجھے بہت سارے سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھنے کا موقع ملا، اور فیس ٹو فیس لوگوں سے بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میرے دل میں، میرے سینے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت کچھ ہیں، اور دل تو بہت کرتا ہے کہ میں بھی ان کو کتابی شکل دے دوں۔ ہمارے صحافت میں بہت کم دوست ہوتے ہیں جو کتاب لکھنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے، اور کتاب لکھنے کا رجحان ہے لیکن پڑھنے کا رجحان ختم ہو رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ میری خواہش ہے، میں کوشش کروں گا، میرے پاس بہت میٹیریل ہے، اگر میں نے جو کچھ آج تک کچھ لکھا ہے، جو آرٹیکل لکھا ہے، کالم لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے، وہ سارے میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ بیرونی باہر کے ممالک میں، افغانستان میں، انڈیا میں اور ایران میں نے کچھ دیکھا ہے، وہ ساری چیزیں بھی میرے پاس ہیں۔ لیکن میری خواہش ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اللہ نے ساتھ دیا۔ چترال میں جو صحافت کی بات کی جائے تو زیادہ تر پروفیشنل لوگ چترال میں، خصوصاً ڈیجیٹل میڈیا کے اندر، چاہے فیس بک پیجز ہو یا یوٹیوب چینل،
اس میں نہیں آتے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو، چاہے وہ صحافت میں آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں یا جو پریکٹیکل صحافت کرے ہیں، ان کے لیے آپ کا آپ یہ اشارہ جو ہے میرے خیال میں میڈیا کی آزادی پہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھو میڈیا جو ہے، آزاد میڈیا ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے. آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. لیکن چترال میں جہاں تک تعلق ہے، اور چترال مین اسٹریم میڈیا وہاں نہیں ہے چترال میں. اس کی وجہ یہ وہاں اگر کام کرنے والے ہمارے صحافی ہیں، وہاں آج کل مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں اب میڈیا کے بہت اچھے صحافی بھی آ رہے ہیں چترال سے. اپر چترال لوور چترال میں پریس کلب بھی بنے ہیں، اور ان کو وہ ٹریننگ کا بھی اپرچونیٹیز ہیں ان کے پاس بہت سارے. تو اس میں یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ادھر سینٹرلائز ہونے کی وجہ سے اگر یہاں آزادی صحافت میں کوئی مشکلات ہیں، ظاہر ہے چترال میں بھی وہی صورتحال ہوتی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ وہاں کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، لیکن میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. وہاں ہمارے چترال کے اپنے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں. ہمارے کچھ کلچر کو ہمارے دوست شاید ہمارے ساتھی وہ چاہتے ہوں گے کہ اس قسم کی خبریں نہ جائیں، تو تھوڑا سا وہ لحاظ کرتے ہیں اپنے علاقے کی وہ کلچر کو. تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے. تو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اور گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اب کسی چیز کو آپ چھپا نہیں سکتے. تو ہر چیز سامنے ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو اگر آپ میڈیا میں نہ بھی آئے تو کسی نہ کسی حوالے سے وہ کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے ایک چیز آپ نے بات کی تھی، منفی رجحان، پازیٹیو رجحان میڈیا کے، یہ بہت ضروری ہے خاص کر آج کے دور میں، کیونکہ انفارمیشن کی فلو نے لوگوں کو ذہنی تناؤ کا شکار کیا ہوا ہے. آپ اپنے سوسائٹی میں دیکھ لیں، اپنے گھروں میں دیکھ لیں. ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہمارے گھروں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. سارے لوگ بیٹھتے تھے، گپیں لگاتے تھے، وہ مختلف امور پر وہ شیئرنگ کرتے تھے. لیکن آج کل ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ہر بچہ، ہر بندہ، گھر کے فرد یہ موبائل اٹھا کے کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوتا ہے. لیکن کہنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیا کو صحیح یوز کریں. اس کو آپ پازیٹیو استعمال کریں گے، آپ کی زندگی اچھی رہے گی. آپ اس کو نیگیٹیو استعمال کریں گے، ظاہر ہے آپ کی زندگی میں وہ پریشانی ہوں گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میڈیا کو، اس انفارمیشن کے فلو کو مثبت انداز میں یوٹیلائز کریں. تو میں ابھی ینگ جو صحافی ہیں، ہماری بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے پشاور میں ہمارے چترال جرنلسٹ فورم ہمارا اپنا بنا ہوا ہے، اور اس میں تقریباً 15 ممبرز ہمارے جرنلسٹ پشاور بیسڈ کام کر رہے ہیں. وہ چترال کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چترال کے جو ایشوز ہیں ان کو زیادہ تر میڈیا میں ہائی لائٹ کریں، اور پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. اور کچھ لاہور ٹنل کے حوالے سے ہم نے بہت کام کیا، سیمینار کرائے، اور یہ اپر ڈسٹرکٹ کے لیے اور چیزوں کے لیے بہت اب مزید جو کام ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہے چترال میں بھی ابھی نوجوان ہمارے جو ایم اے جرنلزم کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ابھی جو ہے، میں پہلے جو عرض کیا کہ آپ کو پہلے آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے. آپ ایسوسیشن رکھیں، آپ ہر قسم کی پارٹی نہ بنیں، آپ ہر قسم کے سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، لیکن آپ ایسوسیشن رکھیں لیکن اٹیچمنٹ نہ رکھیں، تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی بن جائے، آپ کی پروفیشنلزم پروموٹ ہو، اور آپ اس میں بیلنس آپ صحافی بن جائے.